الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. درود پاک نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیہ. عزیزان گرامی، آج اس پاک کا اختتام کی جانب یہ معاملات چل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ تیسری نشست کامیاب ہو رہی ہے اور جتنے بھی مریدین تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے پیر و مرشد کی کرم نوازیاں عطا فرمائے اور جو نہیں آ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے تشریف آوری کی. اور میں نہایت ہی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں اپنی انجمن کے احباب کا کہ جن لوگوں کی یہ دن رات کی انتھک محنت ہے کہ اس سے پاک کے شیڈول کو یہ چلاتے رہے، محافل کو چلاتے رہے اور اس میں جتنے بھی انتظامات ہوئے، بے شمار معاملات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے، یہ خود ہی اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اخراجات ہیں جو کہ آستانے پر اس کا بوجھ نہیں آنے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو آسان فرمائے. ذات ذیفکار آپ آتے ہیں تو آستانے سے کچھ میسج آپ کو دیا جاتا ہے ہر سال، کچھ نہ کچھ، تاکہ آپ کچھ لے کر جائیں. تو قبلہ شاہ صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اس معاملے میں کہ اس دفعہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو کیوں نہ کچھ سرکار کی بات کی جائے. تو میں نے یہاں پر آیت مبارکہ پڑھی سورہ آل عمران سے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومنین سے خطاب کرتے ہوئے، اے ایمان والو، لقد کان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. یعنی کہ سرکار کو اپنا بھی کہا اور مومنین پر احسان کہا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا. اچھا میری بات دن میں رکھیں گے، 2-3 دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ کو جتنا مجھے سنیں گے میں اسی حساب سے میں آپ کو بیان سناؤں گا، اس لیے آپ کی توجہ بھرپور چاہیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، یعنی کہ لفظ مسلمانوں کا استعمال نہیں ہوا. کلمہ لوگ تو بے انتہا لوگ ہیں، لیکن میرا جو عشق اور محبت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مومن صرف وہی ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، جو ان کی آل پاک کو مانتا ہے، جو ان کی ازواج مطہرات کو مانتا ہے، جو تمام صحابہ کو مانتا ہے، جو تمام اولیاء اعظام کو مانتا ہے. مومن وہی ہے. اگر اس کے برعکس بندہ یہ کہے کہ میں کلمہ گو ہوں، میں مومن ہوں، میں کہتا ہوں کہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. مومن میں یہ 4-5 نشانیاں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور کے رسول، ازواجات مطہرات، آل رسول، صحابہ اعظام اور اولیاء اعظام کا منکر نہ ہو، وہ مومن ہے. اگر کسی کی یہ خصوصیات نہیں ہے ایک بھی، تو وہ سمجھ جائے کہ میں مومن ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مومنو، میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا. تو ہم پر احسان رب نے کیا. اب اللہ کو احسان کرے تو بندہ احسان کرے تو بندہ اس کو بھولتا نہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ احسان کیا تھا، فلاں بندے نے یہ میرے ساتھ نیکی کی تھی. ارے جب کائنات کا مالک ہم پر احسان کرے، احسان کیسا تو سنے پھر احسان کیسا. جیسے یہ گروہ بیٹھا ہے، میں اس پنڈال کی بات کرتا ہوں، ایسے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب عالم ارواح میں ارواحات کو تخلیق کیا گیا، ارواحات کو جب تخلیق کیا گیا تو رب کریم کی اپنی تقسیم تھی.
ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا۔ رب کریم کی اپنی تقسیم کی کچھ حصہ حضرت آدم کے دور میں بھیجا، کچھ حصہ حضرت نوح کے دور میں بھیجا، کچھ حصہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھیجا۔ امت کا حصے بات ہے، میں اس عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں۔ امتیں بنا کر انبیاء کو جیسے جیسے نبی آتے گئے ویسے ویسے ایک امت بھی آتی گئی، یعنی کہ ایک حصہ حضرت ابراہیم کے دور میں آیا، ایک حصہ حضرت اسماعیل کے دور میں آیا، ایک حصہ حضرت اسحاق کے دور میں آیا، ایک حصہ حضرت یعقوب کے دور میں آیا، ایک حصہ حضرت یوسف کے دور میں آیا، ایک حصہ حضرت موسیٰ کے دور میں آیا، ایک حصہ حضرت عیسیٰ کے دور میں آیا۔ خدا کی قسم جب باری آئی ہماری، رب کریم نے ہمیں منتخب کیا اپنے محبوب کے لیے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ تو پھر رب یہی تو ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، میں نے اپنا رسول بھیجا تم پر احسان کیا۔ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے نماز قرآن، زکوٰۃ حج کو ہم نے زمین پر آگے کرنے تھے، پیدا ہونے کے بعد کرنے تھے۔ رب نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری سلیکشن آخر الزمان نبی کے دور میں کر دی اور ہمیں مسلمان پیدا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اپنا رسول تم میں بھیجا۔ امتیں آئیں، انبیاء آئے، حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت اسماعیل کا دور آیا، ان کی امتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے اپنا ابراہیم تمہاری طرف بھیجا۔ لفظ اپنا نہیں بولا، میں نے بھی مجھے ثابت کرے کہ کہیں ہے یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا دورہ ان کی امت کو مخاطب ہو کر کے بات نہیں کہی گئی کہ میں نے اپنا ابراہیم، اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل کی باری آئی، حضرت عیسیٰ کی باری آتی ہے، حضرت موسیٰ کی باری آتی ہے، ان کی امتوں کو مخاطب ہو کر یہ نہیں کہا گیا۔ یہ اعزاز صرف ہمارے لیے ہے۔ جب باری آئی اپنے محبوب کی، جب باری آئی اپنے لاڈلے کی، جب باری آئی اپنے راج دلارے کی، طرف کریم نے فرمایا میں نے اپنا راج دلارا تم نے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، نجبال کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ حیدری۔ میں نے اپنا محبوب تمہاری طرف بھیجا، میں نے اپنا لاڈلہ تمہاری طرف بھیجا، میں نے اپنا راج دلارا تمہاری طرف بھیجا۔ ارے یہ ہم پر احسان نہیں ہے، اپنی پسندیدہ چیز کون کسی کو دیتا ہے؟ ارے رب نے تو ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، تو رب کا ہم پر یہ احسان ہے، اور رب اسی احسان کو ہم پر جتلا رہا ہے کہ اے بندہ مومن، میں نے تم پر احسان کیا ہے، اپنا محبوب میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے اور تم کو اپنے محبوب کے لیے بھیجا ہے۔ امت نبی بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ۔ تو آج ہم تھوڑا سا بات میلاد کی جانب لے کر چلیں گے۔ مختصراً میں بات کروں گا، حضور کا میلاد تو بے شمار ہے، بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن اطہر میں جب حضور آرام فرما تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں قریش کی عورتوں کے ساتھ میں جاتی، ریگستان کا جو علاقہ تھا، پانی کا جو انتظام تھا وہ دور دور کنویں ہوتے تھے، جب میں عورتوں کے جرمٹ میں جاتی پانی لینے کی، جو بیوہ تھی، تو جب میں وہاں جاتی تو عورتیں مجھے پانی پہلے بھرنے نہ دیتی کہ آمنہ تو بعد میں بھرے گی، ہم آمد والی ہیں، ہم سہاگ والی ہیں، تو بیوہ ہے، تیری باری بعد میں آئے گی۔ آج اس دور میں اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کو عزت مل رہی ہے تو یہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ ان کا صدقہ ہے۔ آج بیواؤں کو عزتیں نہیں مل رہی ہیں، ورنہ وہاں پر تو بیواؤں کو عزتیں نہیں ملتی تھی، عورتوں کو نہیں ملتی تھی۔ تو عورتیں کہتے ہیں کہ آمنہ تیری باری بعد میں آئے گی، تو بعد میں پانی بھرے گی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے پیچھے ہٹا دیتے، کنویں سے پانی نکال کے، پرانے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کنویں سے مسلسل پانی نکلتے وقت چند لمحے کے لیے پانی نیچے جاتا ہے، پھر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میری باری بعد میں آتی تو میں وہ ڈول لے کر جو برتن ہوتا وہ میں کنویں کے پاس جاتی، بطن اطہر میں حضور تشریف فرما ہے، میں کنویں کے پاس جاتی، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، پانی کناروں کے اوپر اچھل کر آ جاتا۔ ارے رب کا بھی گوارا نہ تھا کہ میری آمنہ کے پیٹ میں، ان کے بطن اطہر میں حضور تشریف فرما ہے، آمنہ جھکے گی، آمنہ کو تکلیف ہوگی۔
کہ جب میں پانی لے کر آتی سر پر وہ برتن ہوتا تو رستے میں اگر کوئی پتھر آ جاتا تو جب میں پاؤں رکھتی پاؤں اچانک پتھر پر آ جاتا تو حضور کی وجہ سے رب کریم کی اتنی عنایات تھی حضور کی والدہ پر بھی کہ آپ کا جب پتھر پر پاؤں آیا تو وہ پتھر موم کی طرف نکل جاتا کہ کہیں حضور کی والدہ گر نہ جائے کہیں میری آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گر نہ جائے حضور کو تکلیف نہ ہو ان کی والدہ کو تکلیف نہ ہو پھر جب آپ کی ولادت کے بعد سعادت جس رات ہوتی ہے جس رات والدہ آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوتی ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا ہیں اور آپ کعبۃ اللہ کے تشریف آپ کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ولادت کا وقت آتا ہے تو میں کعبے کو تک رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کعبے کی جو دیواریں ہیں وہ مقام ابراہیم کی جانب جھک جاتی ہیں وہ مقام ابراہیم کی جانب جھکتی ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کعبے کی دیواریں حضرت آمنہ کے جو حجرہ ہے اس طرف جھک جاتی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آج منظر کیا ہے آج معاملہ کیا ہے آج کیا ہو رہا ہے شاید کعبے کی دیوار گرنے والی ہے اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا بتا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گود میں آپ کا پوتا عطا فرمایا ہے تو خدا کی قسم آپ فرماتے کہ میں باپ ہو گیا ہے عبداللہ کے بیٹے میں دیکھنے اب فرماتے کہ میں بھاگتا ہوا گیا کہ میرے بیٹے کا بیٹا آیا ہے اب فرماتے ہیں جیسے میں گھر میں گیا تو مجھے گھر میں خوشبوئیں محسوس ہوئی جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا جب میں نے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا تو نورانیت سے بھرپور تھا میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی میں نے ماتھا چوما تو میرے ہونٹوں میں ٹھنڈ پڑ گئی یعنی کہ حضور کی یہ محبت تھی دادا کی اپنے پوتے کے ساتھ تو پھر رواج تھا وہاں پر شہر کا عالم تھا تو وہاں پر رواج تھا کہ جو عورتیں تھیں جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے وہ دیہات میں دیتی تھی تاکہ ان کی پرورش اچھی ہو وہاں کی جو آب و ہوا ہے اس لحاظ سے ان کی پرورش بہتر ہو تو اسی طرح بنو سعد کا جو قبیلہ تھا بنو سعد میں قحط سالی تھی جانور بھوکے مر رہے تھے بارشیں ہو نہیں رہی تھی تو بالکل یعنی کہ وہاں پر روزگار نہیں تھا تو عورتیں اکٹھی ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے حلیمہ آؤ ہم مکے کی جانب چلتے ہیں وہاں سے بچے لے کر آتے ہیں حضرت حلیمہ بھی ان کے ساتھ چل پڑی آپ کے شوہر بھی ان کے ساتھ ہیں جیسے وہ چلتے ہیں سواری اپنی لے لی آپ کی سواری لاغر ہے جیسے مکہ شریف میں پہنچتی ہیں اپنی سواری پیچھے ہے وہ اپنے جو بچوں کو ملتے ہیں وہ لے جاتے ہیں مولوی یہاں پر یہ کہتا ہے میں نے اکثریت یہ بات سنی مولوی یہ کہتا ہے کہ جب وہ لوگ آگے آپ کی سواری پیچھے دی پہلی سواریاں آ گئی کیونکہ وہ تعارف تھی وہ امیر زادوں کے بچے لے کر چلے گی کیونکہ آپ یتیم تھے آپ غریب تھے آپ کو چھوڑ کر چلے گی ارے میں کہتا ہوں نہیں حضور کو چھوڑ کے دے گی حضور نے ان کو چھوڑا کیونکہ انہوں نے اماں کو خود تکلیف دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ حضور نے ان کو خود سلیکٹ کیا میرے رب نے ان کو سلیکٹ کیا اپنے محبوب کے لیے ان کی گود کو سلیکٹ کیا حلیمہ سعدیہ کی گود کو سلیکٹ کیا اور جب آپ تشریف فرما ہوتی ہیں آپ جلوہ گر ہوتی ہیں حضرت عبدالمطلب کے گھر میں وہ معاملہ طے ہوتی ہیں آنے کے لے جانے کے تو جیسے ہی آپ کے چہرے پر سبز رنگ کا مخمل کا ایک کپڑا ہے جیسے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چہرے سے مخمل کا کپڑا اٹھاتی ہیں چہرے سے نورانیت کی لاٹیں نکلتی ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جیسے میں نے حضور کو دیکھا مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا ساری کائنات کو میں نے دیکھ لیا ہو آپ فرماتی کہ میں نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا میرا سینہ روشن ہو گیا میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا سینہ روشن ہو گیا میں نے ہونٹوں سے چوما خدا کی قسم میرے ہونٹ ٹھنڈے ہو گئے اور میں اپنے شوق سے کہتی ہوں کہ جیسے مجھے آج ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ساری کائنات ہی مل گئی ہو تو یہ کبھی معلوم تو صحیح ہو رہا تھا واقعی ساری کائنات مل گئی تھی آپ وہاں سے چلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہوں اتنے عرصے بعد آئی ہوں کعبۃ اللہ کو بھی دیکھتی جاؤں جیسے ہی کعبۃ اللہ میں جاتی ہیں آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتی ہیں آپ دیکھتی ہیں کہ جس طرح میں حضور کو ننھے سے حضور کو میں ہاتھوں میں اٹھائے اپنی گود میں اٹھائے کعبۃ اللہ کے میں ارد گرد میں گھومتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ کعبہ جیسے اس کو سلامی دے رہا ہو کعبہ حضور کو سلامی دے رہا ہو میں محسوس کر رہی تھی شاید دیوار گرنے والی ہے اگر میں دوسری جانب جاتی دیوار پھر اس طرف جھک جاتی پھر میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا جیسے میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا
تو میں نے کہا ننے حضور کو بھی بوسہ دلواتی ہے. جیسے میں نے حضور کو حجر اسود کے قریب کیا, رب کعبہ کی قسم حجر اسود دل میں لاٹ پھاڑ, اور حجر اسود نے آگے بڑھ کر حضور کے ہونٹوں کا مٹھایا. ارے حجر اسود بھی کہتا ہوگا کہ ساری زندگی لوگوں کے چہرے میری طرف مت ہوتے رہے, ساری زندگی لوگوں کے ہونٹ مجھ پر لگتے رہے. ارے آج کائنات کے والی کے ہونٹ میری جانب آ رہے ہیں, کہیں یہ لمحہ لیٹ نہ ہو جائے. آگے بڑھ کر حجر اسود نے قدم کا بوسہ لیا. وہاں سے نکلتے ہیں, اونٹنیاں جو پہلی سواریاں ہیں وہ جا چکی ہیں, کافی دور جا چکی ہیں. جیسے حضور کی برکت ایسی تھی, اونٹنی پر سوار ہوئے, اونٹنی سربا ہونا شروع ہو گئی, اونٹنی موٹا ہونا شروع ہو گئی, اونٹنی طاقتور ہونا شروع ہو گئی. بعض لوگوں نے اونٹنی لکھا ہے, بعض لوگوں نے ایک دو سواریوں کا اور بھی ذکر کیا ہے. تو جو سواری تھی وہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس کی سپیڈ اتنی تیز ہو گئی کہ وہ جو عورتیں, وہ جو قافلہ جا چکا تھا اس قافلے کے قریب پہنچ گئی. جیسے اس قافلے کو آپ کراس کرنے لگے, عورتیں پوچھتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ رک جا, آج سواری بدل آئی ہو. آپ فرماتی نہیں آج سوار بدل. ارے سواری تو وہی ہے, سوار بدل. آمد مصطفیٰ, معجزات مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ, حکومت مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ, جیسے میں اپنی جھونپڑی میں جاتی ہوں اور حضور میری گود میں ہے, اتنا چہرہ خوبصورت ہے, نورانی ہے, اور میرے پاس ایک ہی خوبصورت کپڑا تھا, میں نے اس کو بچھایا اور حضور کو اس کے اوپر آپ کو کپڑے کے اوپر لٹا دیا. اور جب رات کا وقت ہوتا ہے, پرانے دور تھے, بجلیاں نہیں تھے, دیے جلتے تھے. رات کا وقت آیا, جب مغرب کا ٹائم آیا تو آپ نے دیا جلانا چاہا, لیکن آپ دیکھتی ہے کہ کمرے سے ایک لاٹیں نکل رہی ہیں, لیکن نور کی روشنی نکل رہی ہے. آپ نے سوچا شاید میرے شوہر نے دیا جلا دیا. جیسے آپ کمرے میں جاتی ہیں, آپ دیکھتی ہے کہ دیا بند ہے, لیکن حضور کے چہرہ اتنا روشن ہو رہا ہے کہ وہ روشنی پائے جا رہی ہے. تو صبح کو محلے کی عورتیں پوچھتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کیا تجھے اجرت مکے والوں نے زیادہ دے دی کہ تو 3-4 دیے جلاتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایک بھی دیا جلایا. حضور جب سے میرے گھر میں آئے ہیں, ننھے سے محمد جب میرے گھر میں آئے گا, میرا گھر ویسے ہی روشن ہوگا. پھر ایک دن آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف فرما ہے. پھر ایک دن آپ کے چچا, جب آپ بڑے ہوئے سرکار بڑے ہوئے, کیونکہ میں نے صرف بچپن بات کر رہا ہوں, جب آپ بڑے ہوئے سرکار, آپ جن کے آپ بڑے ہوئے نبوت کا اعلان کیا, صحابہ آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ بھی صحابی رسول تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے چچا یہ بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑی دیر سے میرے ذہن میں ہے. جب بچپن کا زمانہ تھا تو میں آپ ایک طرح بنو سعد کے قریب سے گزر رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ملتا جاؤں. جیسے میں آپ سے ملتا, مجھے طلب ہوئی کہ بتیجے کو ملتا جاؤں. جیسے میں بنو سعد میں گیا, مغرب کا تقریباً وقت ہو چکا تھا اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب میں تھا. جب 14ویں کا چاند آب و تاب میں تھا, میں حلیمہ سعدیہ کے گھر کے بالکل قریب تھا. جیسے نظر میری آسمان پر پڑتی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ چاند اٹکیلیاں کر رہا ہے, چاند اپنی جگہ سے حرکت کر رہا ہے. چاند کبھی اس طرف ہوتا ہے, چاند کبھی اس طرف ہوتا ہے, چاند کبھی اس طرف ہوتا ہے. میں حیران ہوں چاند کو دیکھ کر کہ چاند کا اپنی روٹین سے ہٹ کر یہ موومنٹ کرنا, یہ حرکت کرنا, یہ معاملہ کیا ہے. ابھی دیکھتے حلیمہ سعدیہ کا دروازہ آ گیا. ابھی میں چاند کو تک رہا ہوں, جیسے میں نے دروازہ کھولا ایک اور چاند آ گیا ہے, ایک جھولے میں چاند موجود ہے. وہ چاند اپنی انگلی آسمان والے چاند کی جانب کر کر اشارے کر رہا ہے. جیسے حضور کی وہ ننھی انگلیاں اشارہ کرتی ہیں, چاند اس طرف گھومتا ہے, حضور کی ننھی انگل اس طرف جاتی ہے, چاند اس طرف آتا ہے, حضور انگل کو اس طرف گھماتے ہیں, چاند اس طرف جاتا ہے. جیسے حضور انگلی کو اشارہ کرتے ہیں, چاند اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معجزہ مجھے بتائیے. تو آپ فرماتے ہیں چچا اس سے بڑھ کے کا معجزہ اور نہ سنا. جب میں اپنی ماں کی آغوش میں تھا, جب میں ان کی آغوش میں تھا, جب چاند اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا تھا, میں اس ماتھے ٹیکنے کی آواز اپنی ماں کی آغوش میں سنتا. جب لوح پر قلم رب کا چلتا تھا, اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی ماں کی آغوش میں سنتا.
تو ایک دفعہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی رضائی بہن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہ بیٹی ہے. تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بکریاں چڑھایا کرتی تھی، بکریاں لے کر آپ کی ڈیوٹی تھی. تو ایک دن آپ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اماں سے فرماتی ہیں کہ اماں آج میں بھائی محمد کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں بکریاں چروانے کے لیے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ تو ان کو نہیں لے جا سکتی، تو اپنے بھائی کو لے جا. آپ فرماتے ہیں آپ ضد ہو گئی کہ اماں میں صرف بھائی محمد کو ہی ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. تو آپ بار بار ضد کرنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ پوچھتی ہیں کہ شیمہ معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اماں ایک دن تو گھر میں نہیں تھی، میں حضور کو اپنے ساتھ لے گئی، میں بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے گئی. اماں سارا دن بکریاں بکریاں آگے پیچھے بھاگتی ہیں، میں بکریوں کے پیچھے بھاگتی ہوں، مجھے گرمی لگتی ہے. خدا کی قسم جس دن میں بھائی محمد کو اپنی گود میں اٹھا کر لے کے گئی تھی، میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں، اور بکریاں ایسے یعنی کہ اپنا گھاس پھوس کھا کر حضور کے سامنے بیٹھ گئی. مجھے اس دن بکریوں نے تنگ نہیں کیا، اس لیے میں بھائی محمد کو ساتھ لے کر میں ان کے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں. تو آپ کی ضد پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ساتھ جانے دیا. پھر آپ کبھی کبھار اپنی بہن کے ساتھ جایا کرتے تھے. ایک دن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی. جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، بالکل آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرنا چاہوں گا، جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کا چہرے پہ کچھ اثرات ہیں، ٹینشن کے اثرات ہیں. تو حضور پوچھتے ہیں کہ اماں آج تیرا چہرہ غمگین کیوں ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ آج تیری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت میری بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بکریاں کون لے کے جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اماں اگر تو اجازت ہے تو تیری بکریاں آج میں نہ لے جاؤں، آج تیری بکریاں میں نہ لے جاؤں. آپ فرماتی ہیں نہیں تو نہیں لے جا سکتا، تو لے کے نہیں جا سکتا، تو کسی کی امانت ہے. حضور کی ضد پر، حضور کی بار بار ضد پر، آپ کے اصرار پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اجازت دی. رستہ تو آپ نے دیکھا تھا، اب بکریاں ساتھ ہیں. حضور سے حضور بکریوں کو لے کر جا رہے ہیں. برساتی نالا، رات میں بارش ہوئی، برساتی نالا ایک بھر گیا. جیسے برساتی نالا بھرا، بکریاں پروٹوکول کے ساتھ، اب نبی امام الانبیاء ساتھ ہو، بکریاں ہو سکتا ہے کہ بکری ادھر کو جائے، کوئی بکری ادھر کو جائے، بکریاں آگے پیچھے ہیں، ننھے سے حضور بکریوں کے درمیان میں ہیں. برساتی نالا بھرا ہوا ہے، بکری نے اس نالے کو اچھل کر اس طرف چل گئی. اب حضور کھڑے ہیں، نالے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نالے کو کراس کیسے کروں. اب یہاں پر کچھ سوال اس کے ذہن میں نہ آئے کہ نبی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ نالے کے خود اس پار ہو جاتا. اصل میں وہاں پر دکھانا کچھ اور تھا، سمجھانا کچھ اور مقصود تھا. تو آپ نالے کے قریب کھڑے ہیں، برساتی نالا ہے، بکریاں آگے ہیں. اتنے میں ہندوستان سے ایک شخص، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. برمنڈا شہر ہے، ملک ہندوستان ہے. حضرت رتن لال ہندی، حضرت بابا رتن لال ہندی وہاں سے گزرتے ہیں. آپ انڈیا سے عرب کی جانب تشریف فرما ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ تجارت کے لیے آئے ہیں. اور جب تجارت کا کچھ سامان بچ گیا تو دیہاتوں میں آپ بیچتے بچاتے وہاں سے گزر رہے ہیں. آپ کی جوانی کا عالم ہے، حضور کا بچپن کا عالم ہے، اور حضور کھڑے ہیں اور آپ کبھی اس نالے کو دیکھتے ہیں، کبھی رتن ہندی کو دیکھتے ہیں، کبھی نالے کو دیکھتے ہیں، کبھی رتن ہندی کو دیکھتے ہیں. اب جب ایسے کو دیکھیں تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ یہ بچہ اس پار جانا چاہتا ہے. رتن ہندی نے محسوس کیا اتنا خوبصورت چہرہ، نورانی سا چہرہ، بکریاں اس نالے کے اس پار ہیں، بچہ کھڑا ہے، شاید یہ اس پار جانا. تو رتن ہندی جیسے آگے بڑھے، اب حضور کی زبان عربی تھی، رتن ہندی جانتے تھے، عربی کے کچھ الفاظ کو جانتے تھے. تو آپ نے ان کو اٹھا کر گود میں اٹھایا. آپ کا سینے سے جب لگا رتن ہندی کا سینہ روشن ہو گیا. آپ کو وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی، بابا رتن ہندی کو وہ ٹھنڈک محسوس ہوئی. اور جیسے آپ نے وہ نالا عبور کروا کر آپ کو جیسے زمین پر اتار کر حضور مخاطب ہوتے ہیں رتن ہندی کے جانب. حضور ابھی چھوٹی عمر میں ہے، لیکن باطنی طور پر بہت بڑی عمر ہے. باطنی طور پر یہ عمر بہت بڑی ہے. دیکھنے میں حضور کی عمر چھوٹی ہے، رتن ہندی جوان ہے. رتن ہندی کی طرف دیکھ کر عربی میں کچھ فرماتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے، جا اللہ تیری عمر دراز کرے. یہ 7 مرتبہ فکرہ دہرایا، جا اللہ
اللہ تیری عمر دراز کرے. اب رتن ہندی کے آپ نے یہ جب فکرہ سنا, تھوڑی سی عربی جانتے تھے, آپ حیران بھی ہوئے, اتنا بچہ خوبصورت ہے, اتنا پیارا ہے, اور یہ مجھ کو دعائیں دے رہا ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے وہ شکریہ کہتے, کبھی نیچے سے دعا نہیں دیتے, ہمیشہ بڑا ہی دعا چھوٹے کو دیتا ہے, اللہ پاک تیری عمر دراز کرے. تو حضور بھی یہی کہہ رہے ہیں, یا اللہ تیری عمر دراز کرے, یا اللہ تیری عمر دراز کرے. اب وہ معاملہ ہو گیا, آپ چلے گئے سوچتے رہے کہ بچے نے مجھے دعا دی ہے, وہ بھی 7 مرتبہ چلے گئے, اور جیسے آپ وہاں سے چلے گئے, لیکن وہ سینے کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوئی. سینے کی ٹھنڈک ویسے ہی قائم ہے. عرصہ گزر گیا, آتے رہے حضور, آپ کی پرورش ہوئی, آپ اپنے چچا, آپ اپنے دادا کے پاس چلے گئے, وہاں سے بنو سعد سے تشریف فرما ہو گئے, اور آپ حضرت بابا رتن ہندی جب بھی آتے تو آپ بنو سعد سے گزرتے کہ میں اس بچے کو دیکھوں, میں دیکھوں وہ کتنا بڑا ہوا ہے, میں دوبارہ گلے لگاؤں گا, وہ ٹھنڈک کے معاملات دوبارہ ہوں, میں اس بچے کی زیارت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کئی دفعہ اس علاقے سے گزرے, لیکن حضور موجود نہ تھے. پھر آپ بوڑھے ہو گئے, جب آپ کا بڑھاپا ہو گیا تقریباً 150 سال, یعنی کہ آپ کا بڑھاپا کو 150 سال کے قریب آپ پہنچ گئے تھے, اور آپ نے وہ معاملہ چھوڑ دیا ہجرت والا. اب ہجرت چھوڑ دی, لیکن آپ برمنڈا میں, ہندوستان میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں, اور 14ویں کا چاند پوری آبوتاب میں ہے, 14ویں کا چاند پوری آبوتاب میں چمک رہا ہے. ادھر عرب میں وہ معاملہ ہو رہا ہے جب آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے, جب آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, وہ معجزہ ہونے والا ہے. اب انڈیا میں بیٹھے ہیں, اب انڈیا کے شہر برمنڈا میں بیٹھے ہیں بابا رتن ہندی, اور چھت پر بیٹھے ہیں, نظارہ کر رہے ہیں 14ویں کے چاند کا, 14ویں کے چاند کو مسلسل دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ادھر عرب میں وہ معجزہ ہو رہا ہے. جیسے عرب میں آپ کی انگلی چاند کی طرف جاتی ہے, چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے, ایک ٹکڑا مشرق میں, ایک ٹکڑا مغرب میں, جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, پورے ہندوستان میں اندھیرا ہو گیا. اب جیسے ہندوستان میں اندھیرا ہو, پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا. ہر بندہ حیران ہو گیا, جس کی نظریں چاند پر تھی وہ بندہ سوال لے کر گھوم رہا تھا, لوگوں سے پوچھ رہا تھا, ارے مجھے بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے. پھر کچھ لمحے بعد چاند دوبارہ جڑا, اور چاند دوبارہ روشن ہو گیا. اب سوال پھر پیدا ہو گیا, ایک دفعہ چاند 2 ٹکڑے ہوا, دوسری دفعہ چاند پھر جڑا, ارے یہ کون سی طاقت ہے جو چاند کو توڑتی ہے, کون سی طاقت ہے جو چاند کو جوڑتی ہے. کوئی جادو کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. ہر بندے کے ذہن میں یہ کہ خیال تھے, سوال تھے. بابا رتن ہندی ابھی وہ ٹھنڈک والا معاملہ بھولے نہیں تھے, یہ سوال ذہن میں آ گیا, ارے یہ طاقت کون سی ہے. ہر بندے سے پوچھا, محلے سے پوچھا, ارد گرد سے پوچھا, قافلے آتے رہے تجارت کے لیے, ان سے پوچھا, ارے یہ معاملہ کیا ہے, چاند کیسے ٹوٹا, چاند جڑا کیسے, چاند ٹوٹا کیسے, چاند جڑا کیسے. یعنی کہ لوگ لا علمی کا اظہار کرتے رہے. ایک دن عرب سے قافلہ آیا, آپ عرب کے قافلے کے قریب گئے, اور آپ عرب کے قافلے کے قریب گئے, اور قافلے والوں سے پوچھتے ہیں, ارے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, کچھ عرصہ پہلے چاند ٹوٹا تھا, پھر جڑا تھا, ارے کوئی آپ کو معلوم ہے اس بارے میں کہ چاند توڑنے والا کون ہے اور چاند جوڑنے والا کون ہے. تو عرب والے کہتے ہیں, ارے آپ نے چاند ٹوٹا دیکھا, پھر جڑتا دیکھا, خدا کی قسم ہم نے چاند توڑنے والا بھی دیکھا, جوڑنے والا. حضرت عبدال کے پوتے ہیں, حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام ہے, اور اس وقت مکہ شریف میں تشریف فرما ہے, اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جیسے آپ نے وہ بات سنی, آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی ان سے ملنے کے لیے کہ میں جا کر دیکھوں اور ان سے ملاقات کروں. آپ بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں گئے, اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں, ایک آخری چکر تجارت کا اور کرنا چاہتا ہوں, ایک تجارت کا چکر اور لگانا چاہتا ہوں. تجارت کا سامان کو اکٹھا کیا, تجارت کے سامان کو اکٹھا کیا. بیوی کہتی ہے, تو اب بوڑھا ہو گیا ہے, تو اب بوڑھا ہو گیا ہے, رہنے دے. آپ فرماتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ چاند جوڑنے والے کو بھی دیکھ لوں, اور جس نے میرے سینے میں ٹھنڈ پائی تھی میں اس کو بھی دیکھ. جیسے آپ نکلتے ہیں, اب نہ تو جہاز ہے, نہ گھوڑے ہیں, پیدل سفر ہو رہا ہے, پاؤں میں چھالے, پہاڑوں کا رستہ, دریاؤں کا رستہ. آپ نے عبور کیا, آپ نے عبور کر کے جیسے آپ کافی عرصے کے بعد عبور کرتے گئے پیدل رستہ, آپ جیسے آپ مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے, تو بتانے والا